السلام علیکم ناظرین۔ تخت بائی کے لغوی معنی پہاڑی پر کسی قدرتی چشمے کے ہیں۔ بدھ دور کی ایک تاریخی عبادت گاہ کے دامن میں ایک قدرتی چشمہ اب بھی موجود ہے جو سارے علاقے کو پانی فراہم کرتا ہے۔ یہ آثار سطح زمین سے 150 میٹر کی بلندی پر واقع ہیں۔ بدھ مذہب کی چھوٹی بڑی عبادت گاہیں خانقاہوں اور تہھانوں پر مشتمل ہے۔ یہ آثار پہلی صدی عیسوی سے 5ویں صدی عیسوی تک محیط ہیں۔ ہماری آج کی ویڈیو اسی بارے میں ہے، تو چلیے اس بارے میں جانتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند ہیں تو آپ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں۔ کنشک نے پشاور میں ایک بہت بڑا اور خوبصورت محل بھی تعمیر کروایا جو صدیوں تک قائم رہا، جس کے اب کوئی آثار باقی نہیں۔ کنشک نے بدھ مت کا پیروکار ہونے کی وجہ سے بے شمار بدھ خانقاہیں اور عبادت گاہیں بھی بنوائیں۔ تخت بائی کے بدھ کھنڈرات بھی ان عبادت گاہوں میں ایسا تجربہ ہے جو صدیوں سے قائم ہے اور اس وقت کی یاد تازہ کرتا ہے۔ وثوق سے تو نہیں کہا جا سکا، لیکن تاریخ دانوں کا خیال یہی ہے کہ تخت بائی کی عظیم الشان عبادت گاہ کنشک نے بنوائی، جہاں مذہب کے پرچار کے لیے محفلیں منعقد ہوتی تھیں، یونیورسٹی قائم تھی، طول و عرض سے طلبہ یہاں بدھ مت کی تعلیم حاصل کرنے آتے تھے۔ تخت بائی صدیوں تک مٹی کے تودوں کے نیچے دبا رہا۔ یہاں کا علاقہ چاروں طرف پہاڑیوں پر محیط ہے۔ سوات کی طرف سے جانے والی سڑک کے دور دور تک پہاڑی پتھریلی راہوں اور غیر ہموار پگڈنڈیوں کا ایک طویل سلسلہ ہے جو صدیوں سے قائم ہے۔ چونکہ ایک اونچی پہاڑی کو تلاش کر یہ عبادت گاہ بنائی گئی، اس لیے ابھی بھی اس کے ہر طرف پہاڑوں کا ایک سلسلہ موجود ہے۔ بیچ میں گہری کھائیاں ہیں جو قدیم دور میں اور بھی گہری ہوں گی شاید۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ اس خاص جگہ بدھ مت کی اتنی شاندار یادگار موجود ہے۔ صدیاں گزر گئیں، حکومتیں آتی اور جاتی رہیں، حملہ آور آتے رہے، انہی راہوں سے لوگ گزرتے رہے، لیکن سنگلاہ پہاڑیوں میں واقع یہ وسیع عبادت گاہ عہد رفتہ کی تمام یادیں سمیٹے مٹی کے نیچے مدفن رہی۔ تاریخ کے طالب علم جانتے ہیں کہ اس زمین پہ پرانی تہذیبوں نے جنم لیا اور شاندار حکومتیں قائم رہیں، لیکن یہ شاید کسی کے بس کا روگ نہیں تھا کہ ان پہاڑوں کو کاٹ کر نیچے کچھ تلاش کیا جائے۔ یہ تو بڑا اچھا ہوا کہ چند مزدوروں نے جب مٹی کھود کر اس جگہ گھر بنائے تو انہیں کچھ پرانے سکے، پرانی اینٹیں نظر آئیں۔ چنانچہ حکومت نے ریسرچ پارٹیاں بنائیں، کچھ جگہوں کو کھودا گیا اور چند ہفتوں کے بعد پتہ چلا کہ یہاں دور گمگشتہ کا ایک عظیم عہد مدفن ہے۔ اس مہم کا سہرا برطانوی دور کے ایک قابل ماہر آثار قدیمہ سر جان مارشل کے سر ہے، جس نے اس سلسلے میں ٹیکسلا اور موہنجو دڑو میں بہت سی خدمات فراہم کی ہیں اور اپنی پارٹی کے افراد کے ساتھ کام کیا۔ 1927 میں یہاں زیادہ کھدائیاں ہوئیں کہ ایک دور تاریخ کے دبیز مراحل میں گم ہو گیا تھا۔ دنیا کے سامنے پہلے یہاں پہنچنے کے لیے پہاڑی راستوں اور پتھروں سے گزر کر جانا پڑتا تھا۔ اب حکومت نے عبادت گاہ کے ایک طرف ایک باقاعدہ راستہ بنا دیا ہے جس کے ساتھ لوہے کا مضبوط جنگلہ موجود ہے۔ چینی سیاح 400 قبل مسیح میں بدھ مت کی مقدس زیارتوں کے لیے برصغیر آیا تو اس نے اپنی تحریروں میں شمال مغربی سرحدی صوبہ اور ٹیکسلا کا بھی ذکر کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس سرزمین میں بدھ مت کی نایاب چیزیں ہیں، مقدس عبادت گاہیں ہیں، تخت بائی کی یونیورسٹی جہاں طلبہ کی ایک کثیر تعداد بدھ مت کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آیا کرتی تھی کا بھی ذکر کرتا ہے۔ پھر 2 صدیوں کے بعد ایک اور سیاح ہیون سانگ برصغیر آیا۔ اس وقت شمالی ہندوستان میں راجہ خرش کی حکومت تھی۔ ہیون سانگ نے 15 برس یہاں گزارے، جس میں 6 برس راجہ کے دربار میں رہا۔ وہ بدھ مت کا پیروکار تھا اور تخت بائی کی عبادت گاہ میں بھی آیا۔
इतनी सदियां गुजर जाने के बाद इबादतगाह पूरी तरह महफूज तो नहीं रही, लेकिन अभी भी इसमें वो वजाहत है जो मज़कूर कुन है। काले पत्थरों से बनी हुई ये इमारत अभी भी 3 मंजिलों पर मुश्तमिल है। बीच के कुशादा हिस्से में छोटे छोटे कमरों के साथ बड़ी वसी इबादतगाह है। गोल खाकी रंग के पत्थरों का बना हुआ एक बड़ा सा चबूतरा है, वसी और खुले ईवानों में, जो इबादत के तौर पर इस्तेमाल होता होगा। कमरे रिहाइश के लिए होंगे। नीचे बहुत बड़ा तहखाना है जिसकी गहराई में जाने से अंधेरे के बावजूद रोशनी और हवा का एहसास होता है। तहखाने के छोटे छोटे कमरों से गुजरकर सामने कुशादा मैदान है। नीचे स्लेट में इलाके के नशीब फराज हैं और दोनों तरफ ऐसे महसूस होता है गोया इस दौर में यहाँ जरूर दरिया होंगे, जो वक़्त के साथ अब खुश्क हो गए हैं। पिछवाड़े में चश्मा है जो पहाड़ों की ढलवान में है। अभी भी यहाँ बड़ा ठंडा और मीठा पानी मिलता है। इलाके के इर्द गिर्द ज्यादा आबादी नहीं है, लेकिन जो है वो यहीं पानी पीते हैं। इबादतगाह की तीसरी मंजिल सीढ़ियों के साथ बहुत ऊंचाई पर है। इसके साथ ही चारों तरफ कमरे और हुजरे बने हुए हैं। कुछ कमरों की छतें मौजूद हैं, कुछ जमाने की बेसबाती की नजर हो गई हैं। सामने पहाड़ियों पर हुजरे बने हुए हैं। ये तलबा के रहने के लिए बनाए गए होंगे। खुदाई के दौरान बुद्ध मत के दौर की बेशुमार चीजें भी दस्तयाब हुई हैं, जिनमें ज्यादा अच्छी चीजें इस वक्त पेशावर के म्यूजियम में महफूज हैं, लेकिन जो यहाँ मौजूद हैं इनमें महात्मा बुद्ध के मुजस्मे, साबुत मूर्तियाँ, स्टोपा, मट्टी और पत्थर के बर्तन, चूल्हे, हाथी दान के दस्ते, पकी मट्टी के बने हुए खिलौने और बेशुमार इस्तेमाल की दूसरी अशिया भी मिली हैं। हो सकता है कि इन पहाड़ों के नीचे पूरा शहर आबाद हो। इस दौर के बुद्ध मजहब का एक नायाब खजाना मौजूद हो, लेकिन ये खुदाइयाँ इतनी आसान नहीं हैं। हुकूमत जापान ने एक बार इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि वो तख्तबाई के खंडरात पर तहकीक करेंगे और मजीद खुदाई करेंगे। इनका इरादा यहाँ एक होटल बनाने का भी था। अगर ऐसा हो जाए तो सदियों पुरानी तारीख से पर्दा उठ जाएगा और कदीम दुनिया के बहुत से राज, बहुत ही नायाब बातें दौर जदीद के इंसान के सामने आएंगी। वैसे जापानी और चीनी अभी भी इस इबादतगाह को देखने बड़ी तादाद में आते हैं। दोनों मुल्कों में बुद्ध मत के कसीर पैरोकार भी इन खंडरात को देखना और हाजिरी देना इनका मजहबी फरीजा बन जाता है। खैबर पख्तूनख्वा जहाँ से हमला आवर बरसगीर पर हमला आवर होते हैं, बुद्ध मत के फरोग का एक ऐसा हिता रहा है जिसके आसार सदियां गुजर जाने के बाद भी कायम हैं। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद हैं तो आप हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए घंटी के बटन को दबाएं। तो हमें दीजिए इजाज़त। देखते रहिए हमारा चैनल और जानिए दुनिया के बारे में हमारे साथ साथ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।